الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. درود بھیجے محمد آل محمد. ان کا چل رہا ہے یہ میرے اوپر والا چل رہا ہے، چلا بھی کوئی سا بھی چلا نہیں، ایک پنکھا چلا نہیں، اس کی ہوا مشترک لگتی رہے. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. ابھی کیونکہ مجلس کے بعد وقت نہیں رہے گا، اس لیے میں ابھی پڑھوا دیتا ہوں. مرحوم عبدالحسین حسن علی احمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی خاندان کے تمام مرحومین، گابا خاندان کے تمام مرحومین، علی دینہ خاندان کے تمام مرحومین، غلام حسین نور محمد خاندان کے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. درود بھیجے محمد وعلى محمد. تاکہ ہوا لگتی ہے. عزیزان گرامی، شجرہ طیبہ کے عنوان کے تحت یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ حبیب تم جانتے ہو، تمہیں اس بات کا علم ہے، واضح ہے تمہارے لیے کہ خداوند تبارک و تعالی مثال دے رہا ہے کلمہ طیبہ کی. کس کے ذریعے؟ شجرہ طیبہ کے ذریعے. اور شجرہ طیبہ کی خصوصیت بیان فرمائی کس طرح سے کہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں گڑی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان میں ہیں. اور پھر یہ خود درخت کی فضیلت تھی، یہ خود درخت کی بات تھی، اس شجرے کی بات تھی کہ جڑیں بڑی مضبوط ہیں، شاخیں آسمان تک ہیں. درخت کی ایک اور خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ اس کا پھل کس موسم میں آتا ہے. فرمائے توتی اکلہا کل حین، ہمیشہ اس کا پھل نکلتا رہتا ہے. اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، عرض کی کہ وقت کی چھوٹی سے چھوٹی مقدار کو آپ تصور کریں، اس کا پھل نکل رہا ہے. تو یہ تو ہو گیا وقت کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا پھل ہے کس طرح کا؟ خوشگوار ہے، تلخ ہے، ترش ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، نمکین ہے. تو اگر انسان ذرا سا تدبر کرے اس آیت پر تو پھل کے بارے میں بھی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو شجرہ طیبہ ہے اور جو اذن پروردگار سے پھل دیتا ہے، اور جس درخت کو پروردگار مثال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے کلمہ طیبہ کی، یقیناً اس کا پھل بھی طیب و طاہر ہونا چاہیے، اس کا پھل طیب ہونا چاہیے. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. جب درخت طیب ہے، اذن پروردگار سے ہے، مسلسل پھل آ رہا ہے، تو اس کا پھل طیب ہونا چاہیے.
یعنی خوشگوار ہونا چاہیے، یعنی اس میں ایسی چیز ہو کہ جو انسان کو محظوظ کر سکے، لذت دے سکے۔ خوب توجہ کیجیے گا، یہاں سے اب بات کو آپ نے سن لیا اور آپ لوگ برداشت کرنا الحمدللہ، مجھے تو بس آخری آج کی زحمت ہے۔ آپ جب میٹھا سیب کھاتے ہیں، وہی بات جو میں نے کل کہی تھی، پرسوں کہی تھی، 5 حواس کی، آپ جب میٹھا سیب کھاتے ہیں تو وہ آپ کی آنکھوں کو بھی محظوظ کرتا ہے، خوشنما رنگ ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، اور جب کھاتے ہیں تو بہت لذیذ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے حواس ظاہری کو اس پر وہ اثر ڈالتا ہے۔ یہ حواس ظاہری بڑا مشکل لفظ ہو گیا بچوں کے لیے، میں کیا کروں۔ حواس ظاہری آپ کی جو سینسز ہیں ظاہری، ان کے لیے وہ کیا کرتا ہے، لذت کا باعث ہوتا ہے۔ پھل، دنیاوی پھل، یہ جو شجرہ طیبہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ، میں نے پہلے بات کہی، اب اس سے ایک قدم میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو، اور اشارتاً یہ بات گزری، لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے اذن دخول کے سلسلے میں، لیکن میری دانش میں مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات کو مزید تھوڑا سا آگے لے کر جانا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سیب کی مثال، چشمے کی مثال بہہ رہا ہے، آپ کی آنکھوں کو لذت دے رہا ہے، سماعت کو اس کا پانی بہنا لذت دے رہا ہے، مزہ اس کا، آپ نے پیر ڈالے، ہاتھ ڈالا، دھویا اپنے چہرے کو، منہ کو دھویا، بہت لذت آئی آپ کو، تو یہ ظاہری احساس ہے۔ پروردگار فرما رہے شجرتن طیبتن، یہ درخت وہ ہے جو شجرہ طیبہ ہے۔ پروردگار نے اس پھل کا وقت نہیں بتایا کب نکلے گا، کہا ہر وقت، اور پھر پروردگار نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کا مزہ کیا ہے، یعنی اگر اس کا مزہ حس ذائقہ سمجھ سکتی تو پروردگار کہہ دیتا حلون، اگر یہ سماعت کے دائرے میں آتا تو پروردگار کہہ دیتا جل ترنگ کی آواز آتی ہے، بڑی اچھی موسیقیت، ترنم، اگر خوشنما ہوتا دیکھ کر تو پروردگار کہتا کہ دیکھو اس کا رنگ ایسا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ پھل اذن رب سے ہے، پروردگار کی خصوصی اجازت سے ہے، لہٰذا پروردگار نے اس درخت کے پھل کو معین نہیں کیا کہ اس کا مزہ کیا ہے۔ تو پھر یہ پھل جب آ رہا ہے، اذن پروردگار سے بھی ہے، بھئی کوئی بھی فصل نکلتی ہے، پھل نکلتا ہے، وقت ہوتا ہے، کسان کی محنت ہوتی ہے، خوشگوار ہے، بدنما ہے، خوش شکل ہے، بد شکل ہے، یہ سب خصوصیت ہوتی ہے۔ تو اس پھل کے بارے میں پروردگار نے بتا دیا ہمیشہ۔ محنت کس کی ہے اس پھل کے پیچھے، اس شجرہ طیبہ کے پیچھے؟ خدا کی، بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ اب پروردگار کے لیے محنت کا لفظ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اب بچے بیٹھے ہیں، آپ تھوڑا سا مجھے ایک چھوٹ دیں کہ بچوں کو بھی میں مخاطب کر سکوں۔ تو پروردگار کی محنت ہے، وقت ہے ہمیشہ، شجرہ ہے طیبہ، تو پھر یہ اگر انہی ظاہری حواس کو، ظاہری سینسز کو، 5 سینسز کو آ کر اس پر اثر انداز ہو تو پروردگار بتلا دیتا، اور پروردگار مثال بتلا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بات کہیں آگے کی ہے۔ اب ظاہر سے بات آگے کی کہاں پر ہوتی ہے؟ ظاہر سے بات آگے کی باطن پر ہوتی ہے، کہ باطن اس کا گھر ہے۔ اور کل کی تقریر سے متصل کروں تو سرکار جب آپ کو حکم دیا گیا کہ مودت مت رکھنا، محبت مت رکھنا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے خدا کے رسول کو غضبناک کیا، ان سے مودت مت رکھنا۔ کس سے مودت رکھنا؟ اہل بیت سے۔ دیکھیے پچھلی تقریروں کا خلاصہ بھی پیش کر رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی ذرا دھیرے دھیرے تقریر آگے بھی جا رہی ہے۔ تو میں نے کیا کہا تھا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ قول ثابت کیا ہے؟ قول ثابت اعتقاد، یعنی مودت مت رکھنا ان سے۔ کس سے مودت رکھنا؟ اہل بیت سے، نبی کے گھر والوں سے۔ تو میں نے کہا تھا یہ قول ثابت ہے ایک طرح کا۔ کیوں رکھنا مودت؟ کیونکہ رسول کی رسالت کی مزدوری دینی ہے۔ آپ لوگوں کی، آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسول کی رسالت کی مزدوری دینی ہے آپ کو، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اہل بیت سے مودت اور محبت رکھنی پڑے گی۔ تو یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ اگر آپ
کلمہ طیبہ چاہتے ہیں. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. شجرۃ طیبہ، کلمۃ طیبہ. اگر آپ کلمہ طیبہ چاہتے ہیں تو کلمہ طیبہ یعنی ایمان. ایمان کبھی بھی منہ سے کام نہیں چلے گا. آمنا بافواہہم، یہ لوگ جو اپنے منہ سے ایمان لائے، پروردگار کہا نہیں چاہیے. ولم تؤمن قلوبہم، یعنی ایمان کا مرکز تمہارا گھر ہے. تم کلمہ کسی کے سامنے پڑھو یا نہ پڑھو، مرکز ہے ایمان تمہارا گھر. یعنی اب یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے دل میں ہیں. تو اب دل بن گئی زمین کس چیز کی؟ کلمہ طیبہ کی. شجر طیبہ کے اگنے کی زمین ہے آپ کا قلب. اس قلب کی بنیادی شرط کیا ہے؟ نبی کے گھر والوں سے محبت کر لو، کافی ہے. کہا کہ نہیں، کچھ کی محبت ہو، کچھ کی نفرت ہو. محبت کس کی ہو؟ نبی کے گھر والوں کی. مودت کس کی نہ ہو؟ ان لوگوں کی جنہوں نے رسول کو اللہ کے غضبناک کیا. یہاں مزید واضح ہو گئی کل تک کی گفتگو. اور آپ اس کے ساتھ ایک درود بھیجیے ذرا محمد آل محمد. اب یہاں پر کل شجر ملعونہ کی بات آئی، شجر طیبہ، شجر خبیثہ، کلمہ طیبہ، کلمہ خبیثہ. شجر ملعونہ کہ قرآن میں مفسرین نے کہا کہ شجر زقوم، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن میں کہیں پر بھی، کم از کم میں نہیں دیکھ سکا، ہو سکتا کوئی دیکھے مجھے بتائے، تو شجر زقوم پر لعنت نہیں کی گئی ہے. کیوں نہیں کی گئی ہے؟ یہ کل بات ہو گئی. کیونکہ شجر زقوم عذاب دیتا ہے. کس کو؟ مجرموں کو. اب یہاں پر ایک بات وہ یہ کہ ایک اور قرآن نے شجرے کا ذکر کیا ہے، شجر طیبہ. اور میں نے کل ایک بات آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ یہ کہ کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ کے ساتھ جا کر کسی نقطے پر، کسی گوگل لوکیشن پر، کسی محل وقوع پر ملنا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں صاحب شیروں کی طرح بادل گرج رہے تھے، تو بادل کے گرجنے کو شیر کی دہاڑ کے ساتھ کہیں پر ملنا چاہیے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ غصے میں آگ بگولا ہو رہے تھے، جب وہ بات کر رہے تھے منہ سے شعلے نکل رہے تھے، آنکھوں سے انگارے، تو ان کی آنکھوں سے انگارے نہیں نکل رہے تھے، ان صاحب کی منہ سے شعلے نہیں نکل رہے تھے. لیکن ان صاحب کی اس خصوصیت کو، موجودہ پریزنٹ سچویشن کو آگ کے شعلوں کے ساتھ کہیں پر جا کر ملنا چاہیے. کوئی تعلق ہو تبھی مثال بنے گی اور مثال صحیح ہوگی. تو اب ہم وہ ڈھونڈتے ہیں جگہ کہ جہاں پر شجر طیبہ اور کلمہ طیبہ آ کر جڑ جائیں، اور شجر طیبہ اور کلمہ طیبہ آ کر ملیں. ابھی تک شجر خبیثہ، شجر ملعونہ، کلمہ طیبہ، کلمہ خبیثہ پر بات ہوئی. اب یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے شجر مبارکہ کا، یعنی وہ شجرہ کہ جس پر مسلسل خدا کی برکت ہے. تو اس کا تعلق شجر طیبہ سے بھی ہونا چاہیے، کلمہ طیبہ سے بھی ہونا چاہیے. تو شجر مبارکہ کو پروردگار عالم نے کس مقام پر ذکر کیا ہے؟ پروردگار عالم نے شجر مبارکہ کا ذکر کیا ہے قرآن میں، سورہ نور میں. آیت طویل ہے ذرا سی، لیکن بہرحال پر لطف ہے. اس میں اشارہ کر کے میں بات کو آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین اور آسمان کا نور ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. ایک اور لفظ ہے وہ میں نہیں، ذہن سے نکل گیا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء. اب آپ نے یہ آیت سن لی، اب اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے اسی طرح آرام آرام سے جس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے. فرما رہا ہے خدا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. شکریہ بھائی. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. کیا مطلب خدا زمین و آسمان کا نور ہے؟ بیان فرمایا کہ یہ لائٹ جو جل رہی ہے، مثال دی علماء نے، یہ بند ہو جائے چیزیں نہیں دکھیں گی، یہ کھل جائے چیزیں دکھیں گی، آن ہو جائے
روشن ہو جائے چیزیں دکھیں گی آپ کو. چیز موجود ہے دکھتی نہیں ہے. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. یعنی اگر خدا ہے تو سب کچھ ہے, خدا نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ چیزیں ہوتی آپ کو دکھائی نہیں دیتی. اللہ نور السماوات والارض, نور السماوات والارض مثل نورہی کا مشکاتن, اس کے نور کی مثال اس چراغ کی سی ہے کہ جو مشکات یعنی وہ چراغ جس کے اندر وہ چیز جلائی جاتی ہے جو لو کے ساتھ جل رہی ہوتی ہے. مثل نورہی کا مشکاتن, اور مشکات کو فرمایا کہ مصباح میں رکھا ہے, یعنی مصباح وہ جو اس کے اوپر کور یا چمنی آتی ہے. المصباح فی زجاجہ, اور اس مصباح کو جو چمنی ہے, ہمارے یہاں چمنی صرف شیشے کی ہوتی ہے لیکن پروردگار فرمایا جو چمنی ہے اس کی پروردگار نے معین نہیں کیا. اب اس زجاجہ اور اس مشکات اور مصباح کو رکھا گیا ہے شیشے میں. المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری, وہ جو شیشہ جس کے اندر مصباح اور مشکات کو رکھا گیا ہے نا, اس چراغ کے, وہ کوکب دری کی طرح ہے, اس ستارے کی طرح ہے جو مسلسل چمک رہا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ, یہ اس شجرے سے نکل کر آیا ہے جو مبارک ہے اور شجرہ زیتونہ ہے. لا شرقیۃ ولا غربیۃ, اس کی لو نہ دائیں جا رہی ہے نہ بائیں, اپنے مقام پر استقامت کے ساتھ استوار ہے. یکاد زیتھا یضیء, اتنا بہترین پیوریفائڈ اور ریفائنڈ ہے اس کا تیل کہ اس کا تیل بھی شعلہ پکڑ کر نور دینے لگے. لو لم تمسسہ نار, آگ نہ بھی چھوئے تو مسلسل یہ نور دینے لگے گا. یہد اللہ لنورہ من یشاء, خدا جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت دیتا ہے. اب یہاں پر جو روایت ہے اس میں رسول خدا مراد ہیں جناب سیدہ امام حسن مولا کائنات علیہم الصلاۃ والسلام. اس آیت میں مجھے اس طرف نہیں جانا, مجھے بات کرنی شجرہ مبارکہ پر کہ پروردگار عالم جو یہاں پر شجرہ مبارکہ کے بارے میں بات کر رہا ہے, یہ وہ شجرہ ہے جو بہت بابرکت ہے. اب ہمیں قرآن سے جا کر دیکھنا پڑے گا کہ شجرہ مبارکہ کہاں پر ہے. شجرے کو آپ نے امیر المومنین سے سن لیا نہج البلاغہ میں کہ رسول خدا کا شجرہ سب سے بلند ہے. تو یہ رسول خدا کا شجرہ جو بلند ہے یہ چلا کہاں سے؟ آپ میں سے سب کہیں گے کہ حضرت آدم سے چلا, لیکن وہ موڑ, وہ ٹرننگ پوائنٹ جو قرآن میں آیا شجرہ مبارکہ وہ کہاں پر ہے؟ وہ اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر لا شرقیۃ ولا غربیہ, خدا نے خود تصریح فرمائی ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ دین حنیف پر تھے, سیدھے راستے پر تھے, مسلم تھے, پروردگار کی بارگاہ میں مکمل تعبد کے مرحلے پر تھے. جب یہ ابراہیم اس مرحلے پر ہیں اور ابراہیم کو عالم غیب کی تمام حقیقتیں دکھائیں, کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین, پروردگار فرما رہا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی تمام کیفیتیں غیبی چہرے دکھائے, وہ چیزیں جس تک انسانی آنکھ نہیں پہنچ سکتی ہم نے دکھائے تاکہ ابراہیم مرحلہ یقین پر آ جائیں. 10 امتحان لیے, آخری امتحان اسماعیل کو ذبح کرنے کا تھا. پھر اس کے بعد جب جناب ابراہیم کو پروردگار نے کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, ابراہیم نے 10 کے 10 امتحان جب دیے تو کامیاب ہو گئے, تب ہم نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں, انی جاعلک للناس اماما, ہم تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں. اب یہاں سے کیونکہ ابراہیم عالم غیب کی حقیقتوں کو دیکھ چکے تھے, رسول خدا کے شجرے کا آغاز ہو چکا ہے جناب آدم سے, لیکن یہ وہ موڑ ہے کہ جہاں پر ابراہیم جیسے عظیم المرتبت انبیاء کہ اس وقت جتنے بھی الہی دین ہیں وہ سب کے سب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم تک پہنچاتے ہیں. انبیاء کی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ تمام کے تمام ابراہیم سے ہیں, تمام کے تمام اولو العزم جناب نوح کے بعد وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. وہ معجزے جو محیر العقول معجزے دیے, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, جناب یعقوب, یونس, یوسف, ادریس, یہ سب کے سب جناب ابراہیم کی نسل سے. تو نسل ابراہیم معمولی نسل نہیں ہے, اس نسل سے وہ بھی پیدا ہوا کہ جس کے لیے آسمان سے دسترخوان اترا جناب موسیٰ اور عیسیٰ, اس نسل سے وہ پیغمبر بھی پیدا ہوا
کہ جس نے لاٹھی ماری دریا کو 2 ٹکڑے کر دیا، پتھر پر لاٹھی ماری پانی نکلنے لگا. اس نسل سے وہ پیغمبر جناب موسیٰ پیدا ہوئے کہ گئے کوہ طور پر خر موسیٰ صاعقہ. اس نسل سے وہ پیغمبر بھی پیدا ہوا کہ جس کے ہاتھوں میں حیات اور موت ہے، جناب عیسیٰ. اس نسل سے وہ پیغمبر پیدا ہوا جو ٹھوکر مارے مردے کو تو مردہ اٹھ جائے. خوب توجہ کیجئے گا، حضرت ابراہیم کی نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میری نسل میں حیات دینے والا پیغمبر بھی ہے، موت دینے والا پیغمبر بھی ہے، شفا دینے والا پیغمبر بھی ہے، مادرزاد نابینا کو شفا دینے والا پیغمبر، مبروس کو کوڑی کو شفا دینے والا پیغمبر. لیکن حضرت ابراہیم کی نگاہ جمع پلولر پہ نہیں ہے، اجتماع پہ نہیں ہے، بہت بڑی تعداد پہ نہیں ہے. کہیں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں سے ایک رسول مجھے چاہیے. یعنی شجرہ طیبہ کو سمجھو پیغمبر کے. ابراہیم نہ عیسیٰ کو دیکھ رہے ہیں، نہ موسیٰ کو، نہ یعقوب کو، نہ یونس کو، نہ یوسف کو. نگاہ ابراہیم ایک رسول پر ہے. یعنی عیسیٰ آپ کے اور ہمارے پیغمبر کے مقابلے میں موسیٰ یہ شجرہ طیبہ ہے، یہ شجرہ مبارکہ ہے. شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. یہ اس کی جو لو ہے نا وہ ٹمٹماتی نہیں ہے، اس میں لرزش پیدا نہیں ہوتی، نہ یہ دائیں جاتی ہے نہ بائیں جاتی ہے. کیا مطلب؟ نہ دائیں جاتی ہے نہ بائیں جاتی ہے. بھائی وہاں پر کہا لا ینال عہد الظالمین. دیکھو ابراہیم اب تمہاری نسل سے چلے گا سلسلہ، لیکن ظالمین کو الگ کر دینا. جو غیر ظالم ہوں گے نا، جو عدل پر ہوں گے، جو قسط پر ہوں گے، جو انصاف پر ہوں گے، جو توحید پر ہوں گے، ان کو ڈھونڈتے رہنا. وہ کبھی نہیں ٹمٹمائیں گے کیونکہ وہ تمہارے شجرے سے ہیں، وہ تمہاری دعا کا نتیجہ ہیں. تو اب میں نے آپ کو کیا وعدہ دیا تھا؟ کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کو آ کر ڈھونڈنا ہے قرآن سے ایک نقطے پر. اب چلیے حضرت ابراہیم کے بارے میں جب حضرت ابراہیم نے گفتگو کی، اور میں وہ آیات نہیں پڑھنا چاہتا. چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، یہ میرا رب، وہ میرا رب. کہا کہ نہیں یہ میرا پروردگار نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے جب دیکھا اپنی قوم کو عبادت کرتے ہوئے بتوں کی، کہا کہ دیکھو میں ان چیزوں سے بری ہوں، دور ہوں. مما تشرکون، جو تم شرک کر رہے ہو میں اس سے دور ہوں. میں دین حنیف پر ہوں، میں مسلم ہوں، میں نے اپنا رخ پروردگار عالم کی طرف کر لیا ہے. تو اب نسل ابراہیم دیکھیے، جناب ابراہیم کی نبوت بڑی عجیب نبوت ہے قرآن کے مطابق. جب حضرت ابراہیم اس مرحلے پر آ گئے اور امتحان لے لیے گئے، جو نسل ابراہیم سے امتحان لیا گیا، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو، یہ کسی پیغمبر سے امتحان نہیں لیا گیا. جب اس مرحلے پر آ گئے، اب پروردگار عالم نے ایک اعلان فرمایا. کیا اعلان فرمایا؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. ابراہیم کو سمجھ لیا، اب ہم نے کلمہ توحید کو ابراہیم کی نسل میں رکھا. کلمہ توحید ہے کلمہ طیبہ، ابراہیم کا شجرہ ہے شجرہ مبارکہ. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ شجرہ طیبہ اور کلمہ طیبہ کو ہمیشہ نسل ابراہیم میں ہی ڈھونڈنا ہوگا. نسل ابراہیم سے باہر گئے برباد ہو جاؤ گے. 10 حکومتیں آئیں چلی جائیں، بادشاہتیں آئیں چلی جائیں، آپ کو نسل ابراہیم کے پیچھے چلنا ہے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. ہم نے ابراہیم کی نسل میں کلمہ توحید کو کلمہ باقیہ کی صورت میں رکھا. کیوں رکھا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ کر واپس آ جائیں. کیوں لوٹ کر آئیں؟ کہاں سے لوٹ کر آئیں؟ کیا چیز رکھی ابراہیم کی نسل میں؟ توحید رکھی. تو یہ توحید سے بھاگ کر جا رہے ہیں. دوبارہ اگر ان کو توحید تک آنا ہوگا تو نسل ابراہیم کو ڈھونڈنا ہوگا. بس یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، کہ وہ شجرہ کہ جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے، سیدھے رستے پر ہے، وہ نسل ابراہیم سے ہے. حقیقت توحید کو رکھا گیا کہاں پر؟ نسل ابراہیم میں. اب اگر آپ جا کر ائمہ کے دروازے پر کھڑے ہوں اور اس کے بعد پوری زیارت جامعہ پڑھ لیں آپ، کلمہ طیبہ، شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ اور کلمہ خبیثہ.
شجر طیبہ، کلمہ طیبہ، شجر مبارکہ، یہی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ نے پوری زیارت جامعہ پڑھ لی جا کر امام کے روضے کے سامنے، اب اس کے بعد آپ نے تمام فضائل کا ذکر کر دیا معصوم کے کہ جو ائمہ کی ذات میں ہیں۔ اس کے بعد آپ آ کر کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد آ کر کہتے ہیں آپ جملہ اللہم اجعلنی من العارفین بحقہم ومن المرحومین بشفاعتہم، پر آپ پوری زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ چکے ہیں، مثلاً آپ گئے، فرض کیجئے آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہو رہا ہے؟ اب آخر میں کہنا چاہیے پروردگار میں نے زیارت جامعہ پڑھ لی اور قبول کر مجھ سے اس کا ثواب۔ تمام فضائل کو آپ مانتے ہیں ائمہ کے، اس کے باوجود جملہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من المرحومین بشفاعتہم والعارفین بحقہم وفی زمرۃ المرحومین بشفاعتہم۔ پروردگار پوری زیارت جامعہ پڑھ لی، آخری 2-3 لائنیں رہ گئی ہیں، اس میں جملہ کیا پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے امام ہادی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ یہ جملہ پڑھو، پروردگار مجھے ائمہ کے حق کی معرفت عطا فرما، خود ائمہ کی ذات کی معرفت عطا فرما، اور مجھے ائمہ سے شفاعت پانے والوں کے میں سے قابل قرار دے۔ عزیزان گرامی، آپ نے پوری زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ لی ہے تو آپ مانتے تو ہیں تبھی تو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ جب آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ رہے ہیں، آپ ائمہ کو مانتے ہیں نا بطور امام، تبھی تو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے پروردگار وَجْعَلْنَا مِنَ الْعَارِفِينَ بِحَقٍّ وَفِي زُمْرَةِ الْمَرْحُومِينَ مِنْ شَفَاعَتِهِمْ، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جن تک ائمہ کی شفاعت پہنچے گی، ہمیں ان میں سے قرار دے، توجہ کیجیے گا، ہمیں ان میں سے قرار دے جو ائمہ کی ذات کو بھی پہچانے، ان کے حق کو بھی پہچانے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ اس کے لیے حضرت ابراہیم کی آیت پڑھی، ربنا وَاجْعَلْنَا مُقِيمِ الصَّلَاةِ۔ ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، فرمایا پروردگار ہم کو نماز برپا کرنے والوں میں سے قرار دے۔ اے جناب ابراہیم، اے جناب اسماعیل، آپ نماز پڑھتے تو ہیں، آپ سے اچھی کون نماز پڑھتا ہوگا اس وقت؟ پھر یہ دعا کس بات کی؟ مطلب یہ عبادت اتنی گھمبیر ہے کہ مسلسل خدا سے دعا مانگتے رہو، عبادت اتنی اہم ہے کہ خدا کی طرف توجہ رہے، اس عبادت کو ہلکا مت سمجھنا، غیر سنجیدہ مت لینا۔ یعنی حق ائمہ کی معرفت اور ذات ائمہ کی معرفت اور شفاعت کو پانا، یہ 3 چیزیں اتنی اہم ہیں کہ تم نے ایک ایک فضیلت کا ذکر کر دیا ائمہ معصومین کی زیارت جامعہ کبیرہ میں، ایک ایک فضیلت کا، کوئی فضیلت چھوڑی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم کی لسان اللہ الناطق حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام یہ حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو آخر میں یہ جملہ پڑھنا، یعنی کیا مطلب؟ اب نوجوانوں کے لیے جملہ، معرفت امامت میں، معرفت اہل بیت میں تم آسمان پہ پہنچ جاؤ، سلمان تو نہیں بن سکتے نا، اگر سلمان بھی ہو جاؤ نا تو یہی کہنا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَرْحُومِينَ بِشَفَاعَتِهِمْ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ چلنا کس کے سہارے ہے؟ آپ کو چلنا سہارے کس کے؟ عالم غیب کا سفر، شجرہ طیبہ، اس کا پھل مسلسل آ رہا ہے، آپ دنیاوی پھل کھاتے ہیں، کوئی پھل آپ کو وٹامن دیتا ہے، کوئی کیلشیم دیتا ہے، اور نہ جانے کیا کہ مجھے تو نہیں پتا کیا جو پھلوں کے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ جو تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ہے، یہ پھل آپ کو کیا دیتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بدن سے تعلق نہیں ہے، البتہ غلط کا بدن سے بھی تعلق ہے، لیکن پھر وہ گفتگو کہیں اور چلی جائے گی ذات جامعہ کبیرہ کے مطابق تو پھیل جائے گی، پھر سمٹے گی نہیں، تو اس کو چھوڑیے۔ بدن سے بھی تعلق ہے، تعلق ہے روح سے، یعنی معرفت، شناخت ائمہ عطا فرما۔ یہ روح میں یہ شجرہ طیبہ کا پھل کھا کے کرنا کیا چاہتے ہو؟ جانا کہاں چاہتے ہو؟ کدھر جانا چاہتے ہو؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، قرآن کیا پروردگار نے فرمایا اے انسان تو چل رہا ہے، چاہے تو چاہے یا نہ چاہے تیرا سفر چل رہا ہے، اور ایک دن تو اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ یہ پروردگار سے ملاقات کیا ہے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی ملکیت میں ہیں، اسی کی طرف جانا ہے. تو جب جاؤ نا اس کی طرف تو اس کے پاس وہ چیز لے کے جاؤ کہ جس کو وہ پسند کرے. وہ پسند کیا کرتا ہے؟ وہ توحید کے علاوہ کچھ پسند نہیں کرتا. تو پھر یہ ائمہ کا ذکر کہاں سے؟ کہا کہ ارے پڑھو تو یہی تو بات ہو رہی ہے. شجر مبارکہ، شجر طیبہ، کلمہ طیبہ، وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ. وہ جو کلمہ طیبہ تھا نا وہ شجر مبارکہ میں آیا. جب شجر مبارکہ میں کلمہ طیبہ آیا تو یہ شجر طیبہ بنا. اس کا پھل تم کھاؤ گے تو آنکھوں کی بینائی کو کچھ نہیں دے گا، سماعت نہیں بڑھے گی، زبان تیزی سے نہیں چلے گی. یہ تمہاری روح کو ملاقات الہی کے قابل بنائے گی. اور درود بھیجیے ایک دفعہ. ائمہ وسیلہ ہیں. ائمہ وسیلہ ہیں، ائمہ ذریعہ ہیں. دیکھیے مجھے بڑا خود بھی تکلیف ہوتی ہے، بعض ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن بچوں کو دیکھ کر میں کیا کروں اب. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بچے بیٹھے ہیں تو کچھ اس طرح سے بات کرنی پڑی ان کے ذہنوں میں اتر جائے. ائمہ ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، ٹھیک ہے، بس دین تک پہنچ گئے نا. ہتھوڑی ایک وسیلہ ہے، پلائر ایک وسیلہ ہے، اسکرو ڈرائیور ایک وسیلہ ہے. جب آپ نے ہیمر سے ہتھوڑی سے کیل ٹھوک لی اب رکھ دیجئے، بیکار ہے یہ. آپ نے اسکرو ڈرائیور سے اسکرو کو کس دیا یا لوز کر دیا، اب رکھ دیجئے، یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو ائمہ وسیلہ ہیں کہاں تک پہنچنے کا؟ خدا کی محبت تک پہنچنے کا. نماز روزہ کرتے ہو نا تو بس ٹھیک ہے. ہمیں میاں انحراف ہے یہ فکر. قرآن جا کر پڑھو، خدا کہہ رہا توحید کو ڈھونڈنی ہے ہمارے پاس مت آؤ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، نسل ابراہیم کو ڈھونڈو، وہاں توحید رکھی ہے. توحید کے ذریعے سفر کرنا ہوگا. یہ وہ وسیلہ نہیں ہے کہ کسی خاص کام کے لیے تمہیں توحید تک جانا ہے. ہم فیہا خالدون تک. دنیا میں زندگی ایسی گزرے کہ رتی برابر اس دنیا میں اذیت نہ آئے تو 70 75 80 سال کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ تمہارا ہو توحید کے مطابق. تو 75 سال میں بچ کے کہاں جاؤ گے ائمہ سے؟ اور جب سانسیں اکھڑنے لگیں گی تب دیدار کے لیے جو ہستی آئے گی تو اس سے کیسے بچو گے؟ قبر کی پہلی رات کیسے بچو گے؟ فرمایا رسول خدا نے، امام محمد جواد نے، اثبتکم علی الصراط اشدکم فی محبتنا اہل البیت. تم میں سب سے زیادہ پل صراط پر جم کے اس کے قدم چلیں گے جو ہم اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرے. دیکھیے آپ امام حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، آپ پنجتن کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، آپ کو مولا کائنات سے محبت ہے، خدا سے آپ کو محبت نہیں. خدا سے محبت زیادہ کیجئے، مولا کائنات سے کم کیجئے. جوان پوچھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یقیناً یہ قرآن کی جلد کے پیچھے کوئی لکھی ہوئی آیت ہے، اندر تو نہیں ہے. خدا اس رسول کو، دیکھیے بار بار تکرار ہوگی آیت، اب میں کیا کروں؟ قرآن کے علاوہ اور حدیثوں کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں. یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، اے ہمارے رسول، تمہاری جان کی قسم تمہارے سینوں کو ہم نے کشادہ کیا. یعنی موسیٰ فرما رہے ہیں رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینوں کو کشادہ کر دے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشدد بہی عذری. پروردگار میری پیٹھ کو مضبوط فرما، ہارون کو میرا وزیر قرار دے، میرے سینوں کو کشادہ کر دے، میری زبان کو کھول دے. دعا مانگ رہے ہیں. اچھا ڈیوٹی اور فرض یہ فریضہ کس نے دیا ہے موسیٰ کو کہ جاؤ فرعون کے پاس؟ خدا نے. تو خدا دے دیتا ساری چیزیں؟ نہیں، موسیٰ نے مانگی.
پروردگار یہ دے، بندگی کا تقاضا ہے. اب وہ سلسلہ کیا ہے؟ بندگی کا تقاضا ہے. مانگی تو ملی، ہارون کو وزیر بنایا، پشت کو مضبوط کر. لیکن رسول خدا کے بارے میں کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے، اب میں ترجمے میں تھوڑا سا تصرف کر رہا ہوں، حبیب کیا ہم نے بنا مانگے تمہارا سینہ تمہاری خاطر، تمہاری مرضی ہم کو بڑی عزیز ہے، ہم نے تمہارا سینہ تمہاری خاطر کھولا نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند نہیں کیا. خوب توجہ کرنا، خوب توجہ. میں یہ چاہوں ایک درود بھیجے محمد آل محمد پہ. میں یہ چاہوں کہ صاحب میرا نام ہو بس شہر میں مجلس میں، اور کوئی ذاکر کسی کے نام مٹ جائیں، شرک ہے، گناہ ہے، حرام ہے، ایمان چلا جائے گا، میرا ذکر بلند رہے. خوب توجہ کیجیے گا. انسان اپنی ذات کے بارے میں اگر سوچے تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی روح وہ ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند نہیں کیا. خوب توجہ کیجیے گا. یہ ذکر رسول خدا کا بلند کہاں پر ہو رہا ہے؟ میرے آپ کے درمیان. یہ جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، یہ جو ہم تک بندیاں، ہمارے قصیدے اور یہ سب چیزیں، یہ ذکر بلند ہو رہا ہے. یہاں پہ تو رسول نازل ہی نہیں ہوتے. رسول خدا دعائے ندبہ میں پڑھیے، سید من اجتبیتہ وافضل من اعتمدتہ واکرم، عجیب ہے، من اجتبیتہ، رسول خدا ان لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہیں، کہ جن کو 1,23,999 ایک طرف، رسول خدا ایک طرف. یہ تم سے مجھ سے مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، رسول کا مقابلہ انبیاء سے ہو رہا ہے. حبیب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، عالم غیب میں، شب معراج، ملائکہ مقربین، ارواح، انبیاء، شہداء، صلحاء، صدیقین، سب تمہارے ذکر جب ہوتا ہے تو انگوش بدنداں ہیں، تمہارا ذکر وہاں پر بلند ہے. یہ ہم آپ جیسے نجس انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو پروردگار فرما رہا تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کیا. تو یہ رسول خدا کی روح کس مقام پر ہے کہ پروردگار عالم رسول کی خاطر رسول کے ذکر کو بلند کر رہا ہے. جو اس رسول کی بات ہو رہی ہے. ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر. پروردگار عالم اس رسول کی بات ہو رہی ہے. اب جب اس رسول کی بات ہوئی تو کہا اس رسول کو مزدوری دینی ہے نا، اجر دینا ہے، اس کے گھر والوں سے محبت کرو. بھئی خدا کہہ دیتا اس رسول کو مزدوری دینی ہے نا، ہم سے محبت کرو. اما خدا جہاں پر چپ ہے، آپ خدا سے بھی آگے نکل گئے. آپ کے دل میں خدا کی کتنی محبت ہے نہیں پتا. اچھا مولا کائنات کی کتنی محبت ہے؟ بہت. پس خدا کی محبت بھی بہت ہے. امام حسین سے محبت ہے کتنی ہے؟ بہت ہے. امام حسین کے بجائے کسی اور کو چن سکتے ہو امام کے طور پہ؟ نہیں، خدا نہ کرے. بس ختم، سمجھ لو خدا سے بھی اتنی محبت ہے. توحید ہے ہی نسل ابراہیم میں، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً. پتہ ہے اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں قرآن میں نا، جو ہماری سمجھ میں آیت نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے بس یہ بھی آ گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ بعض لوگ قرآن کو کہ یہ صبح شام کا اخبار ہے، 2 انچ کی جگہ باقی بچی ہے، کوئی بھی خبر لگا دو، دیکھو شہر میں کوئی پتھرا ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، کہیں پہ بجلی چلی گئی، کہیں پہ پرنالہ بند ہو گیا، کہیں پہ گٹر بھر گیا، وہ جگہ. قرآن عزیزان گرامی ایسی کتاب نہیں ہے. ایک ایک آیت کو پروردگار عالم نے اپنی حکمت مطلقہ کے تحت رکھا ہے. پورے قرآن میں دکھائیے مجھے کہ نسل ابراہیم کے علاوہ کسی نسل کے بارے میں بات کی ہو. جعلها کلمۃ باقیۃ، یعنی کلمہ باقیہ کی صورت میں نسل ابراہیم میں رکھا. توحید کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم نے جب بھی اپنی توحید کا امتحان لیا ہے، اپنے بندوں کے ذریعے لیا ہے. تو یہ چیزیں اپنے دماغ سے باہر نکال دیں نوجوان بچے کہ رسول خدا تو وسیلہ ہیں. اب آپ نے سمجھ لیا، اب آپ آگے بڑھیے. کہاں آگے بڑھیں؟ ہاں، عبادت میں مزید شدت آئے، زبان قابو میں آئے، نگاہ قابو میں آئے، ہاتھ پیر قابو میں آئے، حرام کی طرف جاتے ہوئے انسان گھبرائے، قدم حرام کی طرف جاتے ہوئے گھبرائیں.
پریشان ہو اس میں شدت آئے، مزید شدت آئے، ورع، تقوی، زہد، عبادت، پاکیزگی، طہارت، صدقہ، خیرات، یہ سب آئے. لیکن یہ سب کرتے وقت اگر مکمل ہو جائے اور کبھی صبح سے شام تک کے معمولات کو دیکھنا اور یہ کہنا کہ الحمدللہ کوئی حرام کام نہیں تھا، سارے مستحبات انجام دیے، سارے مکروہات سے بچے، تمام واجبات کو انجام دیا، بس ٹھیک ہے وسیلہ تھا، اب خدا کی محبت کی طرف جاؤ. خدا کی محبت کہاں پر ہے؟ خدا کہہ رہا ہے جاؤ مصطفیٰ کے پاس. آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے اسی طرف آنا ہے. بھائی آفس میں گئے، ان کا اس کھڑکی پہ جائیے، اس کاؤنٹر پہ جائیے، اس ونڈو پہ جائیے. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں یہاں سے کہہ رہے سرکار یہاں سے کام آپ کا نہیں ہوگا. سرکار سب سے بڑے افسر تو آپ ہیں. ارے ہم ہیں تو مانتے ہو تو جاؤ نا اس ونڈو پر. ہم محبت اہل بیت پہ جب بات آتی ہے تو مولانا نماز روزے کو نیچے لے آتے ہیں. بہت بڑے مجرم ہے مولانا. ہاتھ جوڑ کے دوبارہ آیت پڑھوں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بھائی یہ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے نا جو ڈھول تاشے کی آواز سن کے ترکوک قامہ انفضوا الیہ وترکوک قائما. بھائی نماز وہ بھی پڑھتے تھے نا کہ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پکار پر لبیک تو کہو، کہاں چلے جا رہے ہو؟ پکار پر لبیک تو کہو، رسول پکار رہا ہے. تو معیار کیا ہے؟ معیار ہے محبت اہل بیت. اور میں نے بار بار ممبر سے کہا کہ محبت اہل بیت نہ شیعوں کی اجارہ داری ہے نہ سنیوں کی، ہر وہ شخص جو رسول سے محبت کرتا ہے. لہٰذا بہت اچھی طرح سے سنیے گا، جس طرح سے علماء اسلام سنی شیعہ جتنے فرقے ہیں متفقہ فتویٰ اور فیصلہ ہے کلامی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے، کہ کوئی بھی شخص پنجتن سے برتر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ رسول نے ان کے بارے میں کہا انہم منی وانا منہم، کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. جو رسول کی شخصیت سے جڑے ہوئے ہیں تو اس طرح کے رسول خدا، اس طرح کا پیغمبر اور اس کے بعد اس طرح کا سلسلہ، اس کو آپ وہ وسیلہ مت سمجھیے گا کہ ایک کام کیا آپ نے چھوڑ دیا. آپ زندگی میں مختلف کام کرتے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا، اب میں بچوں کے لیے مزید بات کو سمجھا رہا ہوں. رسول خدا، پنجتن، چہاردہ معصومین، 12 امام وہ وسیلہ ہیں جن سے آپ کہیں بھی روگردانی نہیں کر سکتے، جن کو آپ کہیں بھی چھوڑ نہیں سکتے. کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ میں نے ابھی اشارہ کیا، سمجھایا، مزید کھولتا ہوں بات کو، واضح کرتا ہوں. اس لیے کہ دنیا کے جو وسائل ہیں یہ مختلف کاموں کے لیے ہیں. بھائی 10 پنے سے آپ خواتین روٹی کو، اب 10 پنا ہم تو اپنے گھر میں 10 پنا کہتے ہیں وہ جس سے روٹی پکڑتے ہیں، چمٹا، آپ لوگ چمٹا، 10 پنے سے روٹی الٹائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے ابھی اسکرو ڈرائیور، ہتھوڑی، وہ کام ہو گیا، اب وہ بیکار ہے. اب جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تب کام ہوگا. آپ کو رکشہ چاہیے، آپ کھڑے میں رکشہ نہیں آ رہا، کوئی کہ صاحب 50 ہیلی کاپٹر پیچھے کھڑے ہیں، آپ کہیں مجھے کام ہی نہیں ہے اس کا، بیکار ہے. 10 20 50 کروڑ روپے کا ہیلی کاپٹر ہے، وہ 10 ہزاروں کروڑ کا ہو، مجھے کوئی کام ہی نہیں ہے. تو دنیا کی ہر چیز ایک خاص کام کے لیے وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، ٹول ہے، اپریٹس ہے، اوزار ہے. یہ جو اہل بیت ہے نا، یہ وسیلہ ہے کس کا؟ یہ تجلیات الہی کو لے کر آپ کو دینے کا وسیلہ ہے. تم مجھے وہ لمحہ بتاؤ اپنی زندگی کا جب تم خدا کے محتاج نہ ہو، میں بھی کہہ دوں گا پھر وہاں پر اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. سرکار آپ نے نماز پڑھی مغرب کی، عشاء کی، نماز کے دوران آپ نے کہا ارے بس یہ نعوذ باللہ، آپ نے نہیں، مثال دے رہا ہوں، ارے پنجتن کوئی ایسے ہی تھے، ہماری طرح کے لوگ تھے، اور کوئی توہین آمیز خیال آپ کے ذہن میں آیا اور آپ نے کہا مجھے ان سے بغض رکھنا ہے، کہ کوئی ایک خاص لوگ نہیں تھے، نماز میں آپ نے یہ رکھا. تو آپ رسول اللہ کے مجرم ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ رسول خدا کا قرض ہے، آپ خدا کے بھی مجرم ہیں. اہل بیت کی مودت اور نفرت اور بغض کے سلسلے میں انسان خدا کا بھی مجرم ہے، رسول کا بھی مجرم ہے. کیوں؟ کیونکہ حکم دیا ہے خدا نے، حبیب کہو، حبیب تم مانگو میرے کہنے سے. اور گھر والے ہیں رسول اللہ کے، رسالت ہے رسول اللہ کی. خوب توجہ کریں بچے، اہل بیت کی مودت اور محبت کے کمی
اور سہل سمجھنے کے سلسلے میں انسان دو کا مجرم ہوگا، رسول خدا کا بھی اور پروردگار کا بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اہل بیت ہیں رسول کے، انہم منی وانا منہم۔ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے وہ تمام جملے، یحزننی ما یحزنہم، سب کے سب جملے آپ کے سامنے، میں ابھی کیا پڑھوں، پھر نہیں پڑھ سکتا، اب اس بات نہیں، ہمت بھی نہیں ہے اور بات بھی لمبی ہو جائے گی۔ ایک درود بھیجیں محمد آل محمد۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیے۔ تو یہ جو اہل بیت ہیں، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے، میں ان سے ہوں۔ اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ قل، کہو، اگر خدا کو آپ کے بقول کنسرن نہیں ہوتا، خدا کو پریشانی نہیں ہوتی تو خدا حکم دیتا؟ اس کا مطلب ہے خدا کی توجہ ہے محبت اہل بیت پہ۔ اور کیا کہا؟ حبیب اجر تمہارا ہے۔ سرکار جب آپ کسی کو اپنے گھر میں بلائیں اور گھر بنوائیں اور کہ پیسے نہیں دے رہا، تو کبھی کبھی سوموٹو ایکشن لیا جاتا ہے، اور جسٹس اور جج صاحب آتے ہیں، جج صاحب آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا گھر تو نہیں بنا ہے، میرا گھر بنا ہے، میں نہیں دے رہا، آپ جائیے۔ جج کہے گا میاں قانون کا حاکم میں ہوں، ہم نے قانون بنایا ہے، تو آپ ہمارے پاس آئیے ذرا، اور زیادہ آپ نے ڈیڑھ ہوشیار اور الٹ پھیر کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے سامنے، آپ تو جائیے سرکار گھر، آپ کو لیٹر بھیج دیں گے جب عدالت میں آنا ہوگا، پہلے تو ان کو حوالات میں بند کریں گے اور پھر اس کے بعد۔ تو کہاں سے آ گئی یہ؟ کیونکہ حکم اس کا ہے۔ تو توجہ کیجئے گا، پروردگار عالم نے کہا قل، حبیب تم کہو ان سے، کس کے گھر والوں سے محبت کریں اور کیوں کریں؟ لا اسألکم، یہ نہیں کہا حبیب ان سے کہو قل ان اللہ لا یسألکم، یہ نہیں کہا کہ حبیب ان سے کہو کہ اللہ تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ وہ مقام ہے محبت اہل بیت کا کہ جہاں نبی کریم صرف پیغامبر نہیں ہے، میسنجر نہیں ہے، یہاں پر نبی کریم خود ایک فریق ہیں، ایک اپوننٹ ہیں۔ آپ نبی کریم کے سامنے کھڑے ہیں کیونکہ پروردگار یہ کہہ سکتا تھا حبیب ان سے کہو کہ اللہ اجر مانگ رہا ہے۔ تو جب خدا نے کہا کہ حبیب ان سے کہو کہ تم کوئی اجر نہیں مانگ رہے، سکھا رہا ہے خدا، سوائے یہ کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، تو یہاں پر حق نبی کریم کا بھی ہے کیونکہ یہ نبی کریم کے گھر والے ہیں، اور حق خدا کا بھی ہے کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے۔ یعنی توحید اور رسالت دونوں سے جڑنے کے لیے آپ کو مودت اہل بیت مجبوراً اختیار کرنی پڑے گی۔ کیا ہے؟ کلمہ باقیہ ہیں، یہ حضرت ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقیہ کو رکھا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجلسیں تو ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، ہم آپ رہیں یا نہ رہیں، لیکن میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ حکماں نے، داناؤں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اونٹ پہ کچھ لوگ سامان لاد کے لا رہے تھے، اور ادھر سامان لدا ہوا تھا، ادھر لکڑی کے ایک صندوق میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ ایک حکیم، دانا، پڑھا لکھا شخص، فلسفی آ رہا تھا پھٹے پرانے کپڑے میں۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ بوجھ ہے، ہمارا سامان ہے، اونٹ پہ لاد کے لا رہے ہیں۔ کہا کہ دوسرے صندوق میں برابر والے پالان کے اس طرف پتھر کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ کہا کہ تاکہ یہ بوجھ توازن اس کا برابر ہو جائے اور اونٹ کو تکلیف نہ ہو۔ کہا کہ عجیب آدمی ہو، اسی بوجھ کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، کہ ہاں بھائی اونٹ کو بٹھاؤ، اور پتھر پھینکے اور وہ اونٹ کے بوجھ کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ کہا سرکار بہت شکریہ آپ کی تعریف، اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ بڑے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور کہا کہ میں حکیم ہوں، فلسفی ہوں۔ تو اس نے کہا دوبارہ اونٹ کو بٹھاؤ، صندوق لاؤ، دوبارہ پتھر بھرے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہاری حکمت تم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکی آج تک، حلیہ دیکھو اپنا، تو ہم کو کیا فائدہ دے گی؟ میاں جیسے ہی چل رہے تھے ویسے چلتے رہو۔ عزیزان گرامی، آپ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کا نام اگر لیتے ہیں نا، زندگیاں ایسی ہوں کہ لوگ دیکھ کر کہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے زمرے میں آ جاؤ،
دنیا ان کی ایسی ہوتی ہے، آخرت ایسی ہوتی ہے۔ بنیادی ترین یعنی آئمہ نے، امام صادق عبداللہ ابن جندب 6، 7 اور 8 امام کا شاگرد ہے عبداللہ ابن جندب، اور یہ یمن سے آئے تھے کوفے میں، اور پھر اس کے بعد امام کے شاگرد بنے، اور بڑا نہیں، میں نے غلط کہا، یہ یمنی نہیں تھے، عبداللہ ابن جندب امام کے شاگرد تھے اور 3 اماموں کے شاگرد ہیں، اور امام نے ان کو نصیحتیں کی، دیکھیے آپ محبت اہل بیت کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو چیزیں اہل بیت نے جن کی جانب توجہ دلائی ہے ان کی جانب آپ کا دل تڑپتا ہے، مچلتا ہے یا نہیں مچلتا؟ زیارت کی آرزو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آرزو ہے کہ ہم بالکل سچے انسان بن جائیں، یہ آرزو ہے کہ ہم عبادت میں پکے بن جائیں، یہ آرزو ہے کہ ہم نجاستوں سے دور ہوں۔ یہ آرزو اگر ہے نا اور نہیں پہنچ پا رہے تو افسوس ہے، پچھتاوا ہے، پشیمانی ہے، تو سمجھ لیجیے کہ محبت اہل بیت دل میں ہے۔ اذا ان سرک حسنۃ وتسوءک سیئۃ فانت مومن، برا کام کرتے ہو برا لگتا ہے، شرمساری ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، کوفت ہوتی ہے، اور اچھا کام کرتے ہو تو خوشی ہوتی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم مومن ہو۔ اب آگے کا سفر جاری کرنا، تو عزیزان گرامی بنیادی ترین چیز آئمہ پر آ کر رک مت جائیے۔ آئمہ نے اپنے سچے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کرنے کو اپنے ساتھ نیکی کرنا قرار دیا ہے۔ کیا مطلب؟ 6 امام فرماتے ہیں کہ دیکھو شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں۔ یسرہم ما یسرنا ویحزنہم ما یحزننا، ہمارے شیعوں کو وہ چیز غمگین کرتی ہے جو ہم کو، اور ان کو وہ چیز خوش کرتی ہے جو ہم کو خوش کرتی ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، جب تم میں سے کوئی شخص، فَإِذَا أَرَادَنَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ، جب تم میں سے کوئی شخص ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے، فَلْيَقْصِدْهُمْ، تو اسے چاہیے کہ ہمارے سچے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے۔ فَإِنَّهُمُ الَّذِي يَصِلُ مِنْهُمْ إِلَيْنَا، کیونکہ ہمارے شیعہ ہی وہ ہیں، ہمارے چاہنے والے ہی وہ ہیں، محبت کرنے والے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ جب تم نیکی کرتے ہو تو ان سے ہو کر وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ بھائی میری سمجھ میں کیوں نہیں آتا اتنا زیادہ مجھے حدیث قصہ اور دعائے کمیل پڑھنے کا شوق ہے شب جمعہ، لیکن مجھے یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا میرے برابر والے گھر میں ایک کلمہ گو ہے، بیمار ہے، عیادت کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے، یہ دعائے کمیل اور حدیث قصہ پڑھنے میں اتنی تاکید کیوں ہے میری؟ اور وہ شخص کے جس کے دل میں محبت ہے اور امام فرما رہے۔ اب یہاں پہ ایک مصیبت ہے، مولانا نے آج حدیث قصہ اور دعائے کمیل کی مخالفت کر دی۔ ارے میں حدیث قصہ سے استدلال کر رہا ہوں مسلسل، میں کیسے مخالفت کر سکتا ہوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام نے جس چیز کو واضح کیا ہے اس چیز کو سمجھیے کس طرح سے واضح کیا ہے۔ جو آئمہ کی نصیحتیں ہیں ہم ان عبادتوں کو افضل سمجھنے لگتے ہیں کہ جن کو ہمارا ذہن افضل سمجھتا ہے۔ حدیث قصہ پڑھنا ثواب ہے، نماز اول وقت پڑھنا ثواب ہے، دعا کمیل پڑھنا ثواب ہے، لیکن اگر کسی مومن کی حاجت کے لیے اس کو میری ضرورت ہے تو پھر یہاں پہ معاملہ فرق کر جائے گا۔ توجہ کی آپ نے کس وجہ سے اس مومن کی اوقات اتنی بلند ہو گئی؟ کیونکہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، یہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے، اس کے دل میں ہماری محبت ہے۔ تو دیکھو یہ معمولی آدمی نہیں ہے، اس کے دل میں ہماری محبت ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ سبیل پہ کھڑے ہوتے ہو، پیسے والا آتا ہے مسکرا کے اس کو شربت دیتے ہو، پھٹے پرانے کپڑے میں آتا ہے منہ بنا کے دیتے ہو، سمجھو کہ یہ امام صادق تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ حکومت بنایا کرو، غریب آدمی مجلس میں آتا ہے اس کے ساتھ دوسری طرح سے گفتگو، پیسے والا بڑی گاڑی سے اترتا ہے اس کے ساتھ دوسری طرح سے گفتگو، تمہاری عزاداری نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ فلا یخاف عقباہا، خدا کبھی نہیں گھبراتا اپنے کاموں کے نتیجوں سے۔ یہ امام باڑے کی بات ہے۔ گھروں میں چلیے، جو رشتہ دار پیسے والا ہے، بہت سی نظریں مجالس ہیں جو پبلک ریلیشن بڑھانے کا طریقہ ہیں، مجلس وجلس نہیں ہے کچھ۔ ہمارے لیے امام حسین کو ٹول مت بناؤ، ابو الفضل عباس کا تماچا منہ پر پڑے گا بخدا۔ ٹول بنا دیا امام حسین کو، اپنے تمام کے تمام پلان جہاں پہ آیا امام حسین کو فٹ کر کے اپنا الو سیدھا کیا۔ امام حسین اس لیے نہیں ہے، یاد رکھنا، حسین ابن علی کو اس مقام سے نیچے نہ آنے والا مجرم ہے خدا کا، مجرم ہے سید الشہداء کا۔ ابو الفضل
میرا تو عقیدہ یہ ہمارا کہ صاحب ابو الفضل عباس نگہبان ہے امام حسین کے تمام امور کے. جہاں پر آپ کو پتہ لگا آپ نے امام حسین کو یوز کر لیا, آپ نے امام حسین کو استعمال کر لیا. کہاں سے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہاں پر آئیے, یہاں پہ آپ کو امام حسین کا پیغام ملے گا. کدھر سے؟ کوئی ایسا مولوی کہتا ہے, ذاکر کہتا ہے, پوچھو آپ کے لیے آیت آئی ہے کیا؟ جس کے سر میں خناس ہے, آپ لوگوں کی غلطی ہے کہ آپ خناس نہیں نکالتے. جو شخص جو اپنے ساتھ القابات لگا رہا ہے, تمام کی تمام چیزیں, چاہے نوحہ خان ہو, چاہے علامہ ہو, چاہے ذاکر ہو, چاہے شیروانی یا ٹوپی یا امامہ یا کچھ بھی, امام حسین کو سمجھیے. اس ذاکر کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں مومنین ہمارے کہ جو مشہور ہے, اور جب وہ ٹائم نہیں دیتا تو برا بھلا کہتے ہیں. ارے آپ کی نظر میں مجلس کی وقت ہی واضح نہیں ہو سکی آج تک. آپ مجلس کو ہی نہیں سمجھے کہ مجلس کیا ہے. دکان نہیں ہے مجلس, دکانداری نہیں ہے مجلس, عزاداری الو سیدھا کرنے کا نام نہیں ہے. جہاں پر دل چاہے امام حسین علیہ السلام کو یوز کر لیا. سنیے عبداللہ ابن جندب, اور جہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام آئمہ کی نصیحتیں آپ کو دکھیں, بڑی توجہ کے ساتھ سنا کیجئے, کیونکہ یہ وہ جملے ہیں کہ بقول اس مرجع تقلید کے خدا مغفرت فرمائے, کہا کہ تمہیں پتہ لگے, فرض کیجئے کہ اسلام آباد میں امام زمانہ بیٹھے ہیں, کیا کرو گے؟ کہا فوراً جائیں گے امام کے پاس. کہا جا کے کیا کرو گے؟ کہا سلام کریں گے. کہا پھر کیا کہو گے؟ کہیں گے مولا کچھ ارشاد فرمائیے. تو کہا مولا کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ کہا کہ جی. کہا جو ارشاد فرمائیں گے نا اس وقت, وہ بہار وسائل الشیعہ اصول کافی میں ارشاد فرما چکے ہیں, صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرما چکے ہیں. جا کر کھول کے دیکھو تو اس کو پڑھو تو, حکمت سجادیہ ہے کیا, امام سجاد کی حکمت, نہج البلاغہ کیا ہے, مفاتیح الجنان گھر میں ہے, دیکھو تو صحیح, کھولو تو صحیح, پڑھو تو صحیح, تب رابطے میں تو آؤ. تو عبداللہ ابن جندب امام کا صحابی, اور امام نے عجیب جملہ کہا, چھٹے امام نے, دیکھو ابن جندب لقد نصب ابلیس, عجیب جملہ ہے, حبائلہ فی ھذا الدار فی دار الغرور. اے جندب کے بیٹے, ابلیس نے اپنی ساری رسیاں, حبائلہ, اپنی ساری رسیاں اس دنیا میں پھنسانے کے لیے رکھ دی ہیں. وما یقصد بہا الا اولیاءنا, اور دیکھو اصل میں جو رسیاں اس نے بچھائی ہیں نا, اس کا ہدف ہمارے سچے چاہنے والے ہی ہیں. فرمایا ان للشیطان مصاعد, شیطان کے شکار کے کچھ طریقے ہیں. فرمایا مصاعدہ اما مصاعد فصد عن بر الاخوان, شیطان کے شکار کی جگہ کیا ہے؟ درخت پر مچان کہتے ہیں اسے, مچان, جس پہ درخت پہ لگائی جاتی ہیں لکڑیاں اور بیٹھ کر شیر کا شکار کیا جاتا ہے. مصاعد یعنی شکار کو گرانے کی جگہ, مارنے کی جگہ, شیطان وہاں پہ بیٹھا ہے. فرمایا اما مصاعدہ فصد عن بر الاخوان, شیطان کے شکار کی جگہ کیا ہے؟ شیطان تمہیں شکار کرے گا تو کیسے؟ تمہیں اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنے سے روکے گا. دینی بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنے سے روکے گا. وہ اما شباکہ, اور اس کا جال کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا, کبھی آپ جال پھینکتے ہیں, شکار کو پکڑتے ہیں, پھر ذبح کرتے ہیں, اور کبھی آپ مچان پہ بیٹھ کے تیر یا گولی مارتے ہیں. مصائد ہیں اس کے صد عن بر الاخوان, مومن بھائیوں کے ساتھ نیکی سے روکتا ہے. اور جال کون سا ہے جو شیطان پھینکتا ہے؟ وَأَمَّا شِبَاكُهُ فَنَوْمٌ عَنْ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ. شیطان جال کیسے پھینکتا ہے؟ ذبح نہیں کرتا, پہلے مرحلے پہ شیطان جال پھینکتا ہے, تم اس کے قبضے میں جاتے ہو. شیطان کے قبضے میں کون جاتا ہے؟ وہ شخص جو واجب نمازوں کے سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کرے اور سوتا رہے. نماز کی اہمیت امام صادق علیہ السلام بتا رہے ہیں. جب نماز کی اہمیت بتائی, اگلا جملہ سنیے, اما انہ ما یعبد اللہ بمثل نقل الاقدام الى بر الاخوان وزیارتہم. کہا جندب کے بیٹے سنو, خدا کی عبادت اس طرح سے آج تک کی ہی نہیں گئی کہ جس طرح سے اس وقت خدا کی عبادت کی جاتی ہے کہ جب کوئی اپنے قدموں کو بڑھائے اپنے مومن بھائی کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے اور قربتاً اللہ اس سے ملاقات کے لیے جائے. میں آپ کے گھر کے قریب ہوں, ہیلو جی میں آپ کے گھر کے قریب ہوں, آ سکتا ہوں؟ اس وقت کیوں آ رہا ہے میرے گھر میں؟ یہ ارادہ کیا ہے اس کا؟ یہ ہماری اوقات ہے, یہ اعتماد ہے.
اچھا اگر آپ نے کہہ دیا مولانا معذرت اس وقت میں مہمان ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، عجیب ملعون آدمی ہے، فاسق و فاجر جہنمی، مولانا سے کہہ دیا، بھائی آپ نے کہا آپ کو ثواب مل گیا، اس نے منع کر دیا، آپ نے یہ نیت تھی، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو مومنین ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اعتماد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے اس وقت مولانا معذرت میں مہمان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کہیں کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ثواب مل گیا، اب نکل جائیے جہاں جانا تھا۔ تو یہ دیکھیے کہ بر الاخوان و زیارتہم، خدا کی عبادت اس طرح سے نہیں کی گئی۔ یبن جندب الماشی فی حاجت اخیہ المؤمن، جو شخص اپنے برادر مومن کی حاجت کے لیے جا رہا ہے، کالساعی بین الصفا والمروہ، اس کو ثواب ملے گا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا۔ من سرہ، حدیث سنیے، من سرہ، جس کو یہ چیز خوش کرتی ہے، ان یزوجہ اللہ الحور العین، کہ اسے جنت کی حوریں ملیں، اور من سرہ، کہ جس کو یتوجہہ اللہ، خدا اسے تاج پہنائے نور کا قیامت میں، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيُدْخِلْ عَلَىٰ قَلْبِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ السُّرُورِ، وہ اپنے مومن بھائی کے دل پر سرور کو نازل کرے۔ ما عذب اللہ امتاً، خدا نے کبھی اس قوم کو عذاب نہیں کیا مگر جس کو عذاب کیا ایک وجہ سے، الا عند استہانتہم بحقوق فقراء اخوانہم، خدا جب بھی عذاب کرتا ہے کسی قوم کو تو اس وقت کرتا ہے کہ جب اس قوم کے پیسے والے اپنے برادران دینی جو غریب ہیں ان کے حقوق کا خیال نہ رکھیں۔ یہ ہے سلسلہ اس طرح کا۔ میں بڑا وقت لیا آپ کا، اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کے شہداء بڑے مختلف ہیں، اور کس شہید کا کس طرح سے ذکر کیا جائے بڑا مشکل ہے، لیکن میں بس مختصر مصائب پڑھوں گا۔ دیکھیے کہ واقعی جو میں دل چاہ رہا تھا میرا کہ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب پڑھ کر آج کی گفتگو ختم کی جائے۔ عزیزان گرامی، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ جب جناب علی اکبر ابو الفضل عباس مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ چبوتروں پر کھڑے ہو کر ان دونوں شہزادوں کے حسن کو دیکھتے تھے۔ پہنچا عجب شکوہ سے رن میں وہ محجبی، کوسوں فروغ حسن سے روشن ہوئی زمین، آئے رسول حق یہ ہر ایک کو ہوا یقین، غل تھا یہ نوجوان تو ہے یوسف سے بھی حسین۔ عجیب بند فرمایا میر انیس نے، آئے رسول حق یہ ہر ایک کو ہوا یقین، غل تھا یہ نوجوان تو ہے یوسف سے بھی حسین۔ تصویر سر سے تابہ قدم مصطفیٰ کی ہے، تصویر سر سے تابہ قدم مصطفیٰ کی ہے، اس حسن کے بشر بھی ہیں قدرت خدا کی ہے۔ صبح عاشور آئی، سید الشہداء نے حکم دیا تاریخ کے مطابق کہ بیٹا اکبر تم اذان دو۔ جب علی اکبر نے اذان دی ہوگی، بیویاں جاگ رہی ہیں خیمے میں، تہجد گزار سیدانیاں ہیں، بہویں ہیں رسول اللہ کی، تو یہ میرا دل کہتا ہے کہ جناب زینب نے کہا ہوگا کہ بیویوں جس نے میرے نانا کی آواز نہیں سنی نا وہ علی اکبر کی آواز سن لے، میرے نانا کی آواز بالکل اسی طرح سے ہوتی تھی۔ میں کہوں گا شہزادی تھوڑی دیر کے بعد یہ جو آپ کا شہزادہ ہے نا علی اکبر، یہ اپنے خون میں غلطاں گنج شہیدہ میں موجود ہوگا۔ اصحاب گئے قربان ہوئے، ایک دفعہ بنی ہاشم کی باری آئی، علی اکبر آگے بڑھے، بابا سے اجازت لینی چاہیے۔ حسین نے بے اختیار گویا کہ کہا کہ جاؤ پھپھیوں اور بہنوں سے اجازت لو، رخصت ہو کر آؤ۔ علی اکبر جب خیمے میں گئے تو مقتل کی تاریخ یہ ہے کہ کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، خیمے سے واہ محمد واہ علیہ، ایک عجیب انداز سے خیمے میں ماتم ہوا۔ عزیزوں کیوں ہوا یہ ماتم عجیب انداز سے، اور یہ کیوں اتنی کربناک انداز سے آوازیں آئیں؟ بنی ہاشم کی پہلی قربانی ہے اور وہ بھی علی اکبر کے ذریعے۔ واہ محمد واہ علیہ واہ حمزہ واہ جعفر۔ آپ جانتے ہیں خیمے میں کیا کوہرام مچا؟ تاریخ کے الفاظ ہیں، ایک دفعہ حسین در خیمہ پر آئے اور بہن کو مخاطب کر کے کہا دعی ہے بہن اب اکبر کو چھوڑ دو، یعنی امام وقت کو مداخلت کرنا پڑی۔ سوال تو آیا ہوگا آپ کے ذہنوں میں
کہ مولا خیمے میں کیوں نہیں آئے؟ مولا میرا دل یہ کہتا ہے اس وجہ سے خیمے میں نہیں آئے کیونکہ اگر مولا خیمے میں آتے تو سیدانیاں پاس ادب امامت کی وجہ سے اس طرح سے گریہ نہ کر پاتی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا یہ سیدانیوں کے خیمے کا اتنا احترام ہے، ارے شام غریمہ کے وقت آپ ہوتے تو دیکھتے کیا احترام کیا گیا۔ ایک دفعہ علی اکبر ذوالجناح پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، میدان کو گئے، 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا، گھوڑے کی راسوں کو موڑا، نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، بابا کو سلام کیا، بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا ثقل الحدید اجہدنی والعطش قد قتلنی هل الى شربة من الماء السبیل۔ بابا لأتقوی علی القتال، بابا پانی کا گھوٹ مل سکتا ہے تاکہ جہاد کی دوبارہ طاقت آ جائے۔ بابا یہ لوہے کی گرمی جو ہے نا اذیت میں مبتلا کر رہی ہے، اور گرمی جو ہے نا پیاس کی شدت وہ ہلاک کر ڈال رہی ہے، ایک گھوٹ مل سکتا ہے پانی کا۔ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں، شیخ عباس قمی کہتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ دیکھا نا مقاتل میں تو مجھے جنگ صفین یاد آئی۔ محمد حنفیہ نے حملہ کیا، واپس آئے جنگ صفین میں، قلب لشکر میں آئے، مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ اٹھایا، محمد کو پلایا، بچا ہوا پانی زرہ پر ڈالا۔ بابا یہ کیا کیا؟ بیٹا دھوپ کی تپش ہے نا، تجھے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں میں مولا سے کہوں گا مولا ذرا کربلا میں آئیے، یہ آپ کا محمد تھا، وہ حسین کا محمد ہے۔ دوبارہ بھیجا میدان کی طرف۔ اب جو علی اکبر نے حملہ کیا، پیاس کی شدت تھی، نقاہت کا عالم تھا، رمق نہ رہی، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئیں، ایک نیزہ لگا، بھل بھل خون بہا، شہزادے کے ہاتھ سے تلوار گری، دونوں ہاتھوں کو ذوالجناح کی گردن میں حمائل کیا۔ اب جو لشکر پل پڑا، فصارا اربن اربا، گھوڑے سے زمین پر آئے، السلام علیک یا ابتا، بابا ہم بھی گئے۔ فحمل علی القوم کاللیث الغضبان، حسین نے حملہ کیا، لشکر کو دھکیلا۔ اب جو بیٹے کے پاس آئے تو دیکھا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ رسول کی شبیہ ہے نا، لاڈلا بیٹا ہے نا، حسین کا دل باپ کا دل ہے، امام وقت ہیں، حسین کرے تو کیا کرے۔ لگتا یہ ہے کہ جسم میں اتنے تیر پیوست تھے کہ حسین کچھ اور نہ کر پائے۔ فجلس علی الارض، زمین پر بیٹھے، وضع خدہ علی خدہ، کبھی علی اکبر کے دائیں رخسار پر، کبھی بائیں رخسار پر، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ آجرک اللہ یا بقیت اللہ۔ میں کہوں گا مولا دل میں کھولن تو بڑی مچی۔ ایک دفعہ بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، لے کے جاؤ بھائی کے لاشے کو رکھا گیا میدان گنج شہیدہ میں۔ ایک بی بی معظمہ برقع پوش باہر نکلی، علی اکبر کے جنازے پر آئی، لپٹانے کی کوشش کی، حسین نے بڑے پیار سے بازو کو پکڑا، خیمے میں لے کر گئے۔ یزید کی فوج کا سپاہی کہتا ہے میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کون خاتون تھی؟ کہا تو نہیں پہچانا؟ کہا معظمہ برقع پوش ہے۔ مجھے کیا پتا؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا شہزادی سے، شہزادی ابھی حسین زندہ ہیں۔ کتنے پیار سے اٹھایا آپ کو علی اکبر کے لاشے سے، خیمے میں لے کر گئے ہوں گے، کلیجے سے بھینچ کے لگایا ہوگا، پیشانی کا بوسہ دیا ہوگا، بی بی زینب آپ نے کھل کر گریہ کیا ہوگا، حسین نے تسلی دی ہوگی، آپ نے چہرہ حسین کو دیکھا ہوگا، دل سنبھل گیا ہوگا۔ میں کہوں گا میری بی بی ابھی عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی دیکھیں گی، علی اصغر کا چھدا ہوا گلا بھی دیکھیں گی، حسین کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھو گی، میری بی بی کربلا سے کوفہ۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا. زخم دل کے دکھاؤں